السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو ایپیسوڈ میری لیٹ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ میں ایپیسوڈ جس سے لکھواتی ہوں وہ دراصل اسٹڈیز کرتی ہیں، وہ یونیورسٹی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے میری ایپیسوڈ کافی لیٹ ہو جاتی ہے۔ تو پلیز آپ مائنڈ نہیں کیا کریں، ایپیسوڈ دے تو دیتی ہوں نا میں۔ جب مجھے ایپیسوڈ آ جاتی ہے دین میں نے اس کو وائس اوور کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد میں ایپیسوڈ اپلوڈ کر دیتی ہوں، تو پھر تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے۔ وہ اسٹڈی کرتی ہے، میں اس کو بھی زیادہ تنگ نہیں کرنا چاہتی۔ اب ایپی کو کرتے ہیں سٹارٹ۔ عشق کی آوارگی، اس قلم زوہا شاہ، قسط نمبر 24۔ جانم اور کتنی دیر تک سونا ہے؟ داؤد جو فریش ہو کر آ گیا تھا اور اب تیار کھڑا اپنی بیوی کو اٹھانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، جو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ سنیں، مجھے ابھی نیند آ رہی ہے، مجھے نہیں اٹھنا۔ ساری رات آپ نے مجھے سونے نہیں دیا اور ابھی بھی آپ مجھے اٹھا رہے ہیں۔ بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، لیکن اس وقت وہ نیند میں تھی، اس لیے اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا بول رہی ہے۔ اس کی بات سنتے ہوئے داؤد کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ میں نے کیا کیا جانم؟ میں نے تو کہا تھا کہ سو جاؤ تم۔ خود نہیں سوئی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ معصومیت سے سارا الزام وہ اس پر ڈال چکا تھا، اور نورے نے جھٹ سے آنکھیں کھولے اسے گھورتے ہوئے دیکھا۔ اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ پوری رات نہیں سوئی۔ سنیں، آپ بہت برے ہیں، وہ منہ بسورتے ہوئے بولی، اور دوسری طرف کروٹ لیتے ہوئے پھر سے سونے کی تیاری کرنے لگی۔ جب اس کے دائیں اور بائیں جانب ہاتھ رکھتے ہوئے داؤد اس کے اوپر جھکا۔ جانا، تمہیں سب گھر والوں سے بھی تو ملوانا ہے نا؟ باہر چاچو آنے والے ہیں، وہ کہیں گے کہ میری بیوی اتنے وقت تک سوتی رہتی ہے۔ اور بتاؤ، جب وہ تمہارا پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا؟ دھیمے مگر گمبھیر لہجے میں وہ اس کی بند آنکھوں کو دیکھتے ہوئے بولنے لگا۔ جو سچ ہے وہ بتا دیجیے گا۔ بنا سوچے سمجھے وہ بولی، جس پر داؤد کہکہا لگائے ہنس پڑا۔ اس کے کہکہا لگانے پر نورے کو جب احساس ہوا کہ یقیناً وہ کچھ غلط بول پڑی ہے، اس لیے جھٹ سے اس نے دوبارہ آنکھیں کھولیں اور ایک دم سے سٹپٹا گئی۔ جانم، میں جانتا ہوں کہ ہم دونوں میاں بیوی ہیں، اور چاچو بھی جانتے ہیں کہ ان کے درمیان پیار محبت ہے، لیکن میں اتنا بھی بے شرم نہیں ہوں کہ اب سب کو اپنی پیاری حسین حسن سے بھرپور دل کو سکون دینے والی نائٹ کے بارے میں بتاتا چلوں۔ بے باکی سے کہتے ہوئے وہ اس کے گال کو چوم گیا۔ جب نظر نورے کی گردن پر خود کے دیے ہوئے نشانوں پر پڑی تو پھر سے اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے اور وہ ان پر پھر سے جھک گیا۔ نورے نے پھر سے اس کو رات والی ٹون میں آتے ہوئے دیکھا تو جلدی سے اٹھ کر بیٹھی۔ میں فریش ہو کر آتی ہوں، اب لیٹ نہیں ہو رہے کیا؟ وہ جلدی سے اٹھی۔ ابھی تو تمہیں نیند آ رہی تھی، داؤد نے لہجے میں مصنوعی حیرانگی لیے پوچھا۔ نہیں، وہ کہتے ہی واش روم میں جا کر گھس گئی۔ داؤد مسکراتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور سائیڈ ٹیبل سے موبائل پکڑے اس میں بزی ہو گیا۔ اسے خوشی ہوئی کہ نورے اس سے بات کر رہی تھی۔ ہاں، مگر وہ جانتا تھا کہ نورے ابھی گزرے حالات کو بھولی نہیں ہے، لیکن وہ نورے کو یہ سب بھلانے پر مجبور کر دے گا۔ نورے کے آتے ہی داؤد نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے لگا۔ اس کو کھانا کھلاتے ہی داؤد نے برتن کچن میں رکھے اور دروازے پر ہوتی دستک سن اس جانب آیا۔ وہ جانتا تھا کہ کون ہوگا۔ سامنے سکندر صاحب کو دیکھ وہ مسکرایا۔ داؤد کو مسکراتے دیکھ ان کا دل کیا داؤد کو ایک زوردار مکہ مارے، جو ہمیشہ ان کے راز کی وجہ سے انہیں بلیک میل کرتا تھا۔ اندر آتے انہوں نے نورے کا پوچھا، جس پر داؤد نورے کو لینے کمرے کی جانب بڑھا۔ نورے داؤد کے جاتے ہی گہری سوچ میں ڈوبی تھی۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ داؤد نورے کی غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ اس انسان نے تو اف بھی نہیں کہا تھا نورے کی بے وفائی پر۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ نورے کا دل ایک دم گھبرایا، ایک دم اس کا سر چکرایا، جس پر وہ بروقت بیڈ پر ڈھہ گئی۔
گھبراتے دل کی وجہ سے اس کی آنکھ کے کونے سے آنسو پھسلا تھا۔ اتنے میں داؤد بھی اندر داخل ہوا۔ نورے کو یوں لیٹا دیکھ وہ چلتا ہوا نورے کے پاس آیا۔ جانا کیا ہوا؟ پھر سے سو گئی؟ داؤد کی بات پر نورے نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ نورے کی آنکھوں میں پانی دیکھ داؤد ٹھٹکا۔ میری جان بتاؤ۔ داؤد نے نورے کے سر کے نیچے ہاتھ رکھتے دوسرے ہاتھ کی انگلی کو بند کرتے نورے کے گال کو نہایت نرمی محبت عقیدت سے سہلایا۔ وہ سر بہت بھاری ہو رہا ہے۔ کیا ہو گیا میری شہزادی کو؟ ابھی تو ٹھیک تھی۔ کوئی پریشانی لے لی ہے؟ داؤد کی بات پر نورے نے بتایا کہ وہ سب کیا سوچ رہی تھی۔ ہاں، داؤد کے بارے میں سوچنے کا وہ سرے سے ہی ٹال گئی، جس پر داؤد نے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کیا اور خود کو سیراب کرنے لگا۔ داؤد کے یوں اپنے لمس سے مہکانے سے نورے کو لگا کہ اس کا سانس ہی رک گیا ہے۔ داؤد کے دور ہوتے وہ لمبے لمبے سانس بھرنے لگی۔ اس کے سرخ چہرے کو دیکھ داؤد کو حیرت ہوئی کہ اس نے جتنی نرمی سے لبوں کو قید میں لیا تھا، نورے کی حالت اس بات کی مخالفت کر رہی تھی۔ داؤد نے جلدی سے نورے کو پانی پلایا، جس کو نورے نے ایک ہی سانس میں پیا۔ ارے صبر، ایسے کر رہی ہو مانو جیسے میں نے تو لبوں کو سانس رکنے پر بخشا ہو۔ داؤد کی بات پر نورے کا چہرہ مزید سرخ ہوا تھا۔ نورے کی حالت اور سکندر چاچو کے آنے کا سوچ داؤد نے نورے کا ہاتھ پکڑا اور اسے باہر لے گیا۔ نورے کے آتے ہی سکندر شاہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے نورے کو ہاتھ سے پکڑ خود کے قریب کیا اور نورے کے ماتھے پر لب رکھے۔ میری گڑیا بالکل ماں جیسی ہے، سکندر شاہ نے شفقت سے نورے کو ساتھ لگاتے کہا۔ وہ واقعی انہیں اپنی بہن کی یاد دلاتی تھی۔ ان کے یوں کرنے پر نورے سمٹی اور حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ بابا نے کہا تھا کہ میرے کوئی ماموں نہیں ہیں۔ ارے اس کی بات کو ذہن پر سوار نہ کرو میری گڑیا، انہوں نے نورے کو پیار کرتے کہا۔ اس طرح کی محبت شفقت اس نے کہاں محسوس کی تھی؟ نہ جانے اس کے باپ نے کیوں اس سے جھوٹ بولا؟ اس نے سوچ کر جھرجھری لی۔ چلو داؤد، نورے کو ملاتے ہیں باقی سب سے۔ ان کی بات پر نورے پریشان ہوئی تھی۔ اس نے پریشانی سے داؤد کی جانب دیکھا جو نورے کو ہی تک رہا تھا۔ نورے کے دیکھنے پر داؤد اس کے قریب آیا اور اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ داؤد اسے ٹوک گیا۔ میں اپنی جان کو بس اس کے اصلی گھر والوں سے ملانے لے کر جا رہا ہوں، آؤ۔ اب کی بار داؤد نے اسے اپنے حصار میں لیا اور اسے لیتے باہر چل دیا۔ سکندر شاہ بھی مسکراتے ان کے ساتھ باہر آئے۔ پورے رستے نورے پزل ہوتی رہی، اسے سمجھ نہ آئی کچھ بھی۔ داؤد اس کی حالت خوب سمجھ رہا تھا، اس لیے اس نے نورے کو تنگ نہ کیا۔ گاڑی بڑے سے شاویلا کے سامنے آ رکی، جس پر داؤد نے باہر نکلتے نورے کے سامنے ہاتھ کیا، جسے نورے بر وقت تھام گئی۔ نورے کو لیے داؤد اندر داخل ہوا۔ ٹی وی لاؤنج میں سامنے ہی سب بیٹھے چائے پینے میں مصروف تھے۔ سامنے داؤد کو کسی لڑکی کے ساتھ آتا دیکھ ان کی آنکھیں مزید کھلی تھیں۔ ان سب کے ایسے کرنے پر نورے کو مزید ڈر لگا۔ سکندر شاہ بھی ان کے پیچھے اندر داخل ہوئے تھے، اب سب کیونکہ انہیں ہی مینج کرنا تھا۔ داؤد کے آتے ہی سب سے پہلے ابراہیم شاہ نے اسے ایک چٹکی سے نوازا تھا، جس پر داؤد کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈلے۔ یہ سب کیا ہے داؤد؟ التمش صاحب نے اٹھ کر داؤد کو کہا۔ وہ چاچو آپ کو بتائیں گے۔ کیا؟ جی وہ میں نے نکاح کر لیا ہے اور چاچو گواہ تھے میرے نکاح میں۔ داؤد کی بات پر سکندر شاہ کا سانس رکا تھا، کیونکہ جن آنکھوں سے التمش صاحب نے اسے دیکھا تھا وہ کافی تھیں۔ بولنے بھی چاچو، داؤد نے ٹھوکر مارتے سکندر شاہ کو کہا، جس پر وہ داؤد کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے اپنے باپ کی جانب متوجہ ہوئے۔ وہ ابا جان یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اس نے نکاح کر لیا ہے اور میں شامل تھا۔ بس سکندر بس، کوئی بھی راہ چلتی لڑکی سے یہ نکاح کرے گا تو تم حامی بھر دو گے؟ ان کی گرجدار آواز پر سکندر شاہ چپ ہوئے تھے اور نورے سہمی داؤد کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ داؤد نورے کی کپکپاہٹ واضح نوٹ کر رہا تھا۔ دادا جان راہ چلتی نہیں ہے، داؤد اب کی بار بولا تھا۔ میری محبت ہے، میری محبت ہے۔
میں نے دادو سے وعدہ کیا تھا کہ پھپھو کی بیٹی کو یہاں لا کر ہی دم لوں گا، اور نورے کو یہاں لانے کا میرے پاس حل یہی تھا کہ میں اسے اپنا محرم بنا کر لاتا۔ زنیرہ کے لفظ پر سب 1 منٹ کے لیے ہلے تھے۔ وہیں رخسانہ بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ یہ میری زنیرہ کی بیٹی ہے؟ وہ چلتی ہوئی داؤد کے قریب آئیں کہ جی دادو۔ داؤد کے کہنے کی دیر تھی کہ انہوں نے نورے کو پکڑا تھا داؤد سے اور اس کے چہرے کو شفقت سے چومنے لگیں۔ میری بچی۔ ساتھ ہی ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ نورے کو تو بس جھٹکے ہی لگ رہے تھے۔ اب یہ کون تھی؟ اس نے سوچا تھا۔ مجھے پہچانا؟ ان کی بات پر نورے نے معصوم سا منہ بناتے نہ میں سر ہلایا، جس پر وہ نورے کو اپنے ساتھ لگاتی اسے بتانے لگیں کہ میں تمہاری نانی ہوں۔ نانی؟ حیرت سے اس کا منہ کھلا تھا، جس پر رخسانہ کے سامنے اپنی بیٹی کا چہرہ لہرایا تھا۔ میری دوسری زنیرہ، انہوں نے نم نگاہوں سے دیکھتے کہا، مگر التمش صاحب کچھ وقت تک بس نورے کو دیکھتے رہے، پھر منہ موڑ گئے۔ ان کے اس انداز پر داؤد کا دل دکھا تھا۔ لے جاؤ اسے یہاں سے۔ یہاں میں نے کہا تھا کہ زنیرہ یا اس سے جڑی کسی بھی چیز کا ذکر نہیں ہوگا، مگر تم تو یہاں اس کی بیٹی کو اٹھا کر لے آئے۔ لے جاؤ یہاں سے۔ ان کی بات پر جہاں داؤد کو حیرت ہوئی تھی، وہاں نورے رونے والی ہو گئی، جس کو دیکھ رخسانہ کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ کیوں جائے یہاں سے؟ میری جان ہے یہ، نہیں جائے گی کہیں۔ انہوں نے بھی 2 ٹوک کہا، جس پر التمش صاحب نے انہیں دیکھا، مگر انہوں نے بھی اپنے فیصلے کے اٹل ہونے کا آنکھوں ہی آنکھوں میں کہا، اب جس کو میری بچی سے مسئلہ ہے وہ جا سکتا ہے۔ ان کی بات پر باقی سب حیران کھڑے ہوش میں آئے اور ابراہیم شاہ شکوہ کرنے لگے، داؤد کم سے کم میں تم سے یہ امید نہیں کر سکتا تھا، تم مجھے بتا تو سکتے تھے نا۔ ان کی بات پر داؤد مسکرایا، وہ بابا بس ایمرجنسی میں ہوا، میں آپ کو بتانے ہی والا تھا، مگر پھر سوچا سرپرائز دوں گا۔ وہ تو میں بعد میں پوچھتا ہوں نا تم سے۔ یہ کہتے ہی وہ نورے کی جانب گئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ نورے تو اب نانی کے ساتھ ہی چپک کر ڈر کر کھڑی ہو گئی۔ اتنے لوگ، وہ تو ویسے بھی ہجوم سے ڈرتی تھی۔ ابراہیم شاہ کے بعد انہوں نے یاسر کو کہا، یاسر؟ ان کی پکار پر وہ پہلے ہی سوچ میں چلا گیا، مگر پھر ان کے دل میں آیا، جیسے انہوں نے بیٹی کھو دی ویسے ہی ان کی ماں نے بیٹی کھوئی تھی، تبھی تو وہ نورے کے لیے اتنا تڑپ رہی تھی۔ سب کے ملنے کے بعد صبا بیگم بھی نورے سے ملی۔ رخسانہ بیگم تو اسے صوفے پر بٹھائے اس کو ساتھ لگائے سب کے بارے میں اسے بتانے لگیں۔ داؤد بھی پاس ہی بیٹھا تھا۔ التمش صاحب کھڑے سب دیکھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو تم لوگوں نے اسے قبول کر ہی لیا، تو ایک بات جان لو، اگر یہ مجھے کبھی میرے سامنے دکھی تو میں اسے ختم کر دوں گا۔ میرے ہوتے یہ میرے سامنے نہیں آنی چاہیے۔ ان کی بات پر داؤد نے غصے سے چہرہ جھکاتے اپنے آپ کو کنٹرول کیا۔ کہاں برداشت تھا اسے نورے کو تکلیف میں دیکھنا۔ نورے تو ان کی باتوں پر غمزدہ ہو گئی، اس لیے رخسانہ بیگم اسے نارمل کرنے لگیں۔ ارے ان کی تو عادت ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں نا اس لیے۔ ان کی بات پر التمش صاحب غصے سے اندر چلے گئے۔ کافی ٹائم تک رخسانہ نے نورے کو پیار کیا، اسے اپنے ساتھ کھانا کھلایا اور باتیں کرتی رہیں۔ نورے تو بس خاموش ان کی باتیں سنتی جا رہی تھی۔ داؤد جو کب سے بیٹھا بس دیکھ رہا تھا، بول اٹھا، یہ کیا بات ہوئی؟ نواسی کے آتے ہی پوتے کو بائے؟ اس کی بات پر رخسانہ نے داؤد کے کان پکڑے۔ ہاں تو تو نے بتایا مجھے کہ تو نے نکاح کر لیا؟ وہ تو میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ اس کی بات پر رخسانہ نے اس کا کان چھوڑا اور نورے کو آرام کرنے کے لیے کمرے میں لے جانے کو کہا، جس پر داؤد نورے کو کمرے کی طرف لے گیا۔ میرب دائم۔ جہاں دارم اور داؤد کی زندگی جاری تھی، وہیں میرب کی زندگی بھی گزر رہی تھی۔ دائم کے آگے دروازہ بند کرنے پر وہ کافی پریشان کھڑی تھی۔ دائم تو اس کی حرکت پر بھڑکتا نجمہ بیگم کے پاس جا پہنچا۔ ماں، کیا ضرورت تھی آپ کو اسے نوافل دینے کی؟ منہ پر دروازہ بند کر دیا، جیسے میں کمرے میں آنے کے لیے مرا جا رہا ہوں۔ اس کی بات پر نجمہ بیگم کمرے کی اور گئیں اور میرب کو پکارنے لگیں، جس پر میرب نے دروازہ کھولا۔ بیٹا، نوافل کو اس کا بابا لینے آیا ہے، اسے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، تم پریشان نہ ہو،
بس دائم کو اپنا کام کرنے دو۔ ان کی بات پر میرب نظریں جھکائے ہاں میں سر ہلا گئی، جس پر نجمہ نے دائم کو بلایا جو نوفل کو پکڑنے لگا، مگر نوفل دوسری جانب منہ کر گیا۔ نوفل بابا پاس آؤ۔ اب کی بار دائم کا کہنا سخت ہوا، جس پر نوفل رونے لگا۔ دائم یہ کیا طریقہ ہے؟ نجمہ بیگم بولی۔ ماں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا بھی تو ضروری ہے۔ ان کی بات پر دائم غصے سے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے میرب نے اپنا جھکا چہرہ اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ڈر واضح تھا۔ بیٹا ایک بات مانو گی؟ کیا تم اسے دائم کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ؟ پلیز میں تمہارے آگے منت کرتی ہوں، میرا یقین کرو دائم تمہاری طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ ان کی بات پر پہلے میرب انکار کر گئی اور بعد میں نوفل کے بخار کا سوچتے ہاں کر گئی۔ وہیں دائم کو بھی اس بات پر اعتراض ہوا، مگر ماں کے سامنے کہاں اس کی چلی تھی۔ خیر میرب، دائم اور نوفل گاڑی میں سوار ہوئے۔ پورے رستے نوفل میرب کے سینے سے لگا بولتا رہا۔ دائم تو حیران ہی تھا نوفل کو اتنا بولتا دیکھ۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے دائم نے سارا مسئلہ بتایا، جس پر ڈاکٹر نے دائم لکھتے نوفل کا چیک اپ کیا۔ ڈاکٹر انجیکشن لگانے نوفل کے پاس آیا، جس پر میرب کانپی تھی، جسے دائم کی چیل نگاہیں نوٹ کر گئیں کہ وہ ڈاکٹر کے پاس کھڑے ہونے تک کانپ رہی ہے۔ ڈاکٹر نے انجیکشن لگانے کے بعد پوچھا کہ اسے کب سے بخار ہے۔ ان کی بات پر دائم نے بتایا کہ کل رات سے۔ اس کی بات پر ڈاکٹر دائم اور میرب پر چڑھ دوڑا۔ نہ جانے کیسے ماں باپ ہیں آپ دونوں، رات سے بچے کو بخار ہے، آپ دونوں 24 گھنٹوں بعد اسے لا رہے ہیں۔ ابھی ان کی بات کو سمجھتے دائم کچھ بولنے ہی لگا کہ وہ میرب کو شروع ہو گئے۔ آپ تو ماں ہو نا، آپ کو بچے کا خیال کرنا چاہیے، لیکن آپ نے بھی اتنی لاپرواہی کی۔ ان کی بات پر کومل کانپتی بے چارگی والا منہ بنا گئی۔ دائم نے مزید ڈاکٹر کی نہ سننے کے لیے فوراً کہا، وہ اصل یہ اس کی ماں نہیں ہے، لیکن میں اس کا فادر ہوں۔ تو آپ کو ان کی ماں کو لانا چاہیے تھا نا، وہ اس کی ماں کی ڈیتھ ہو چکی ہے، بس اسی وجہ سے۔ اوہ، بچے کو یوں ان کے ساتھ پیار کرتے دیکھ مجھے لگا کہ شاید یہ ماں ہے۔ ان کی بات پر دائم نے سختی سے آنکھیں بند کیں۔ ڈاکٹر کو دکھاتے وہ گھر آئے تھے۔ آتے آتے نوفل بھی میرب کی گود میں سو گیا۔ دائم نے کچھ فاصلے سے جیسے ہی نوفل کو پکڑنا چاہا تو اس نے دیکھا کہ نوفل کے ہاتھوں میں میرب کا دوپٹہ تھا، جس پر اس نے غصہ ہوتے اپنی ماں کی جانب دیکھا۔ اچھا دائم، ایسا کرتے آج اسے میرب کے پاس سونے دو، ویسے بھی کمرے میں اکیلا ہوتا، تم بڑا اسے اپنے کمرے میں سلاتے ہو، کم سے کم یہاں سکون سے سو تو سکے گا۔ ان کی بات پر دائم غصے سے وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے میرب نوفل کو لیے اپنے کمرے میں آئی۔ جاری ہے، امید کرتی ہوں ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جو لوگ چینل کو سبسکرائب کیے بنا ویڈیو کو واچ کرتے ہیں تو اس طرح پلیز نہیں کیا کریں۔ ویڈیو کو واچ کرنے کے بعد چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کیا کریں، ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں۔ ملتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔